بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وعمل به يكسى والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس ويلبس والداه حلتين لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا، فيقول الله عز وجل: بأخذ ولدكما القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، عزیز طلباء، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج معہد الفردوس کے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کہہ سکتے ہیں یا دستار بندی کی تقریب کہہ سکتے ہیں، اس پروگرام میں شرکت کا موقع ہم سب کو مل رہا ہے. جس مجلس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہو، جس میں قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم سنا جائے، قرآن کریم یاد کرنے پر دستار باندھی جائے، پگڑی باندھی جائے، صافہ باندھا جائے اور شروع سے لے کر آخر تک قرآن ہو، اس مجلس سے زیادہ مبارک، اس مجلس سے زیادہ نورانی اور اس مجلس سے زیادہ خیر کو دعوت دینے والی اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی کوئی دوسری مجلس نہیں ہو سکتی ہے. ہم یہاں پر حاضر ہوئے اور ابھی آپ نے بھائی انس صاحب کی تقریر بھی سماعت فرمائی. بہت مشکل کام انہوں نے انجام دیا. عام طور پر لوگ اچھائی پر تعریف تو کرتے ہیں، اچھائی کی طرف توجہ تو دلاتے ہیں اور خوبیوں کو سراہتے ہیں، لیکن کمزوریوں کی نشاندہی کرنا، خامیوں کی طرف اشارہ کرنا اور جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں پر متنبہ کرنا، یہ کام بہت مشکل ہے. اس میں آدمی ڈرتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، برا مان جائیں گے، لیکن یہ ان کی جرأت کی بات تھی کہ انہوں نے جو صحیح سمجھا وہ کہا. جو باتیں انہوں نے کہیں اگر ہم انہی کو گرہ میں باندھ لیں اور انہی کو یاد کر لیں اور انہی پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ جلسہ ہمارا کامیاب مانا جائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جلسے میں ہم آتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی نیت نہیں ہوتی، کوئی ارادہ نہیں ہوتا، سننے کا خیال نہیں ہوتا، بس یوں ہی آ جاتے ہیں کہ چلو جلسہ ہے، تھوڑا وقت اچھا گزر جائے گا، کچھ باتیں سنیں گے اور سن کر اپنے گھر جائیں گے اور سو جائیں گے. عمل کے ارادے سے نہیں آتے، کوئی نیت کر کے نہیں آتے، کوئی اس امید کے ساتھ بھی نہیں آتے کہ ہمیں یہاں جو سننا ہے تو سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ خیال بھی ذہن میں نہیں ہوتا، اسی لیے آتے بھی خالی ہیں اور جاتے بھی خالی ہیں. تو میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ جو بات بھی کہی جائے اس کو توجہ سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا.
اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے اگر 10-20 آدمیوں نے بھی اس پر عمل کر لیا اور اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کی آیات کے مطابق ڈھال لیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا، جلسہ کرنے والوں کا مقصد پورا ہو گیا، اور یہ مدرسہ جہاں ان بچوں نے حفظ کیا ہے یہ تسلیم کیا جائے گا کہ مدرسہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ مقصد وہ پورا کر رہا ہے۔ اگر یہ نتیجہ نہ نکلے تو گویا مدرسہ بھی ناکام، جلسہ بھی ناکام، مقرر بھی ناکام، مدرسے کے ذمہ دار بھی ناکام، اور یہاں پر حاضر ہونے والے بھی ناکام۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس جلسے کو ناکام کریں گے عمل نہ کر کے، ناکام کریں گے کہی گئی باتوں کو بھلا کر، ان کو فراموش کر کے۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور نبی علیہ السلام کے 2 ارشاد آپ کے سامنے رکھے، کوشش کروں گا کہ انہی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اپنی گزارشات رکھوں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے یہ 6 بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ان کو سوچنا چاہیے، ان کے والدین کو سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں کتنی بڑی بشارت ان کو دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنی کتاب کی حفاظت کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق سے کرا سکتا تھا۔ وہ مچھلیوں کو حافظ بنا سکتا تھا، کبوتروں کو حافظ بنا سکتا تھا، شیر، ہاتھی، اونٹ کو حافظ بنا سکتا تھا، پتنگوں کو حافظ بنا سکتا تھا، فرشتوں کو حافظ بنا سکتا تھا، جناتوں کو حافظ بنا سکتا تھا، اور اپنی اس کتاب کی حفاظت کا کام ان سے لے سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو، جو نبیوں میں سب سے افضل نبی پر نازل ہوئی، مہینوں میں سب سے افضل مہینے میں نازل ہوئی، دنوں میں سب سے افضل دن میں نازل ہوئی، راتوں میں سب سے افضل رات میں نازل ہوئی، اور جس کے ذریعے نازل ہوئی وہ فرشتوں میں سب سے افضل تھا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ تو آپ سوچئے کہ جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو محفوظ کیا، جس کی زبان پر اس کلام کو جاری کیا، جس کی آنکھوں نے گھنٹوں ان آیات کو پڑھا اور دیکھا، جن کانوں نے، آدمی عام طور پر 3 سال میں 4 سال میں حفظ کرتا ہے، اور دن میں اگر آپ دیکھیں تو صبح سے لے کر دوپہر تک، مغرب سے پھر عشاء تک، پھر عشاء کے بعد یاد کرتا ہے، اور بال بچے فجر سے پہلے بھی یاد کرتے ہیں۔ کتنے گھنٹے لگ رہے ہیں؟ اتنے گھنٹے 3 سال 4 سال جس کے کانوں نے اس کو سنا۔ کیا وہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں افضلیت نہیں رکھتا؟ کیا ان سے زیادہ بابرکت اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا؟ کیا ان سے زیادہ محبوب اس کو نہیں مانا جا سکتا؟ آپ کے محلے میں اور بھی بچے ہیں، ان بچوں کو یہ توفیق نہیں ملی، ان بچوں کو یہ اعزاز نہیں ملا، ان بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی معاملہ نہیں کیا۔ آپ کو منتخب کیا اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے، اور کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا، تو جس کو اس کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، کیا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ تو قرآن کریم کی حفاظت کا جو وعدہ کیا گیا ہے، اس میں یہ وعدہ بھی پنہا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذریعہ بنے گا، جو اس کو یاد کر کے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا،
اللہ تعالیٰ اس کے عقیدے کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائے گا، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس محلے کی حفاظت فرمائے گا جس میں اس طرح کے بچے ہوں گے جو قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہوں گے اپنے سینوں سے، اپنی زبانوں سے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے جو ان بچوں کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کے ترجمے سے پہلے میں نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، مرنے کے بعد کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی، اور اوپر چڑھو۔ اوپر کہاں چڑھو؟ کوئی جینا نہیں، جنت میں اونچے مقام پر چڑھو۔ جنت میں درجات ہوں گے، جنت کے مراتب ہوں گے، انبیاء کا مرتبہ سب سے بلند، پھر صدیقین کا، پھر صالحین شہداء کا، پھر صالحین کا۔ تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح پڑھو جس طرح کہ تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ جلدی نہ کرو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، ایک ایک حرف کو صحیح طور پر ادا کر کے پڑھو۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ پڑھتے پڑھتے چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اور تمہارا ٹھکانہ، تمہاری منزل، تمہاری قیامگاہ، تمہارا محل اس جگہ ہوگا جس جگہ تم پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کی آخری آیت پر پہنچو گے۔ اب آپ آیتوں کا ذرا اندازہ لگا لیجیے، ان آیتوں کو سامنے رکھیے، پھر اس سیڑھی کو سامنے رکھیے، جتنی آیتیں ہوں گی اتنے ہی زینے ہوں گے۔ اب سوچیے ہزاروں سیڑھیاں طے کر کے آپ کتنی بلندی پر پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے آپ کا مقام، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے خیر کے کام آپ کرتے ہیں، لیکن اس کا ثواب آپ تک رہتا ہے۔ اس میں والدین کو کہیں بشارت نہیں دی گئی، والدین کے لیے کسی انعام کا اعلان اس میں نہیں کیا گیا کہ نماز آپ پڑھیں گے صلہ آپ کے باپ کو ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کے سلسلے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، بس عمل کی شرط ہے، یہ ہمارے بچوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو خود بھی محروم ہوں گے، والدین کو بھی محروم کر دیں گے، ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی یا جس کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ ایسا تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ ان کو تو پہنایا ہی جائے گا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ جو ان کے والدین ہیں سن رہے ہیں، ان کو مطلب اس پر کتنی شکرانے کی نمازیں پڑھ لینی چاہیے۔ تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا کی دولت مل کر بھی اس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ والدین کو جب والدین کو پہنایا جا رہا ہے تو ان کو تو نہ جانے کیا کہ پہنا دیا جائے گا۔ حفظ یہ کر رہے ہیں، پہنایا ان کو جا رہا ہے، تو حفظ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو کچھ دے گا اس کا تو ہم آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ والدین کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ ہم نے کیا کیا تھا دنیا میں؟ کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا، ان کو نہیں پہنایا گیا۔ بڑے بڑے یہاں سیٹ میدان حشر میں ہوں گے، جنت میں بہت اچھے لوگ ہوں گے، یعنی کیسے کیسے ہوں گے، بڑے بڑے رئیس ہوں گے، بڑے بڑے دولت مند ہوں گے، بڑے بڑے جو دنیا میں منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گے، بڑی بڑی جماعتوں کے ذمہ دار ہوں گے، بڑے بڑے بزرگان دین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، نہ جانے کیسے کیسے ولی وہاں پر ہوں گے، ان کو نہیں پہنایا جا رہا ہے۔ میں ایک عام آدمی تھا،
چھوٹی سی دکان پر بیٹھتا تھا، صرف فرض نماز پڑھ لیا کرتا تھا، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آخر مجھے یہ اعزاز کیوں مل رہا ہے، مجھے یہ لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، یہ اس لیے پہنایا جا رہا ہے کہ تمہارے بچوں نے قرآن یاد کیا تھا۔ اب آپ سوچئے کتنا بڑا اعزاز والدین کو مل رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک حافظ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جنت کی، تو پورا فائدہ خاندان اٹھائے گا۔ صرف فائدہ حفظ کا انہی کو نہیں مل رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو مل رہا ہے۔ اتنا بڑا یہ اعزاز، اتنا بڑا اللہ کا کرم، اتنا بڑا اللہ کا یہ انعام جو ان بچوں پر ہوا ہے۔ اس کے بعد اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ انعام تو مل رہا ہے، جتنا بڑا انعام ہوگا اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہوگی، اتنا ہی اس انعام کا تقاضا بھی ہوگا، اس انعام کا حق بھی ہوگا۔ بھئی جتنی آپ کو سیلری زیادہ ملے گی اتنا ہی آپ کو کام بھی کرنا ہوگا، جتنی بڑی تنخواہ ہوگی اتنی ہی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوگی۔ تو جب یہ اعلان ہو رہا ہے تو جو میں نے حدیث پڑھی آپ نے وَعَمِلَ بِهِ، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد جو میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر بلغ، پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، اس کتاب کے پیغام کو، یعنی قرآن کے پیغام کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے احکام کو پہنچائیے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا قرآن کو پہنچانے کا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا، دوسروں تک قرآن کریم کی ہدایات اور اس کے احکام پہنچانے کا، تو گویا آپ نے اپنی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، اس میں گویا یہ وعدہ بھی ہے کہ قرآن کی حفاظت کا جو ذریعہ بنے گا، یعنی بچہ یاد کر کے اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب یہاں دیکھیے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ قرآن کے پیغام کو پہنچایا تو یاد رکھیے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ٹھیک، اب 4 باتیں یہ خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، پہلی ذمہ داری، قرآن کا پہلا حق پڑھنا، سمجھے آپ؟ دوسری ذمہ داری اس کو سمجھنا۔ پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ نے پڑھ لیا، رٹ لیا، پڑھ لیا، تو کیا وہ صرف پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ وہ عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ عمل کب ممکن ہوگا؟ جب آپ سمجھیں گے۔ قانون بنتا ہے، نئے نئے قوانین بن رہے ہیں، ٹھیک، ہندی میں وہ قانون اخبار میں آتا ہے، اگر آپ ہندی نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، تو کیا آپ اس قانون کو سمجھ سکیں گے کہ کیا کہا گیا؟ سڑک ہے، آنے کی ہے، جانے کی نہیں ہے، اس میں ہندی میں بورڈ لکھا ہوا ہے ون وے، یا انگریزی میں لکھا ہوا ہے، آپ نہ انگریزی جانتے ہیں نہ ہندی جانتے ہیں، آپ نے بورڈ پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا بھی تو سمجھا نہیں، اب آپ جا رہے ہیں جبکہ وہ آنے کا راستہ تھا، چالان ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ایک چھوٹی 2 سطر آپ نہیں پڑھ پائے، لہذا غلطی کر بیٹھے اور آپ کا چالان ہو گیا۔ تو اگر آپ قرآن کریم کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور عمل کرنا شرط ہے، ورنہ یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ یہ غیر مسلم بھی اگر یاد کر لے، کر سکتا ہے،
یہ سوچ کر کہ عربی کی کتاب ہے، عربی آ جائے گی، ایک لینگویج آ جائے گی، ایک لینگویج کے طور پر اگر قرآن کریم کا حافظ غیر مسلم ہو جاتا ہے تو کیا وہ قرآن کریم اس کو بخشوائے گا؟ کیا اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا؟ کیا اس کے والدین کو وہ لباس سے اس کے جسم کو سجایا جائے گا؟ کیا اس کو بھی 10 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا حق دیا جائے گا؟ ارے وہ خود ہی نہیں جا پائے گا، دوسرے کو کیا لے جائے گا؟ تو ویسے ہی اگر ہم نے بھی یہ غلطی کی کہ یاد تو کر لیا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ سمجھنے کی وجہ سے عمل کرنے کی توفیق ہم کو نہیں ملی، تو ہماری یہ ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ آپ ایک امام تو بن سکتے ہیں، رمضان میں تراویح سنا کر کچھ یعنی مالی منفعت تو حاصل کر سکتے ہیں، وہ بس دنیا تک معاملہ رہے گا عمل نہ کرنے کی صورت میں۔ تو پہلی چیز قرآن کریم پڑھنا، دوسری چیز قرآن کریم کو سمجھنا، تیسری چیز سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اور چوتھی چیز جو آپ نے سمجھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ 4 چیزیں ذہن میں بٹھا لیجیے جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تب یہ ساری بشارتوں کے حقدار بنیں گے، تب اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، تب کسی کی بھی سرکار ہو کوئی آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور اگر ہم نے ان چاروں میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو پھر وہ حفاظت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وہ ذمہ داری نہیں رہے گی۔ پھر آخری بات میں ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایسا بہت دیکھا ہے اور اکثر مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، ہم نے بھی مدرسے میں پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، تو واقف ہے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے۔ جو کام آدمی کرتا ہے اس کی عظمت کچھ کم ہو جاتی ہے، اس کا احترام کم ہو جاتا ہے، اس کی وقت دل سے نکل جاتی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے، ٹھیک نہیں پڑھ پایا، وہ قرآن کریم کے جتنا احترام کرتا ہے، جس کے دل میں قرآن کریم کی جو عظمت، اس کے دل میں قرآن کی جو عظمت ہوتی ہے، جو احترام ہوتا ہے، وہ جتنا ادب کرتا ہے، وہ قرآن کریم کا جتنا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے حفظ کرنے والے بچے نہیں کر پاتے ہیں، حتیٰ کہ حفظ کرانے والے اساتذہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس سے اگر ذرا سی بے ادبی ہو گئی 10 بار وہ آنکھوں سے لگائے گا، چومے گا، اور ہم آپ قرآن کریم بینچ پر رکھا ہوتا ہے پھلانگ کر چلے جاتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر سے پھلانگ کر چلے جاتے ہیں، اس کو لٹکا کر چلتے ہیں، سینے سے لگا کے بھی نہیں چلتے، اور اب تو ایسے بستے چلے ہیں جو پیچھے لٹکائے جاتے ہیں بیگ، اور ہم قرآن کریم کو اس بیگ میں رکھ لیتے ہیں، پیٹھ پیچھے کر کے چلتے ہیں۔ یہ کہاں کا ادب ہے؟ آپ سب کچھ کر لیں، عمل بھی کر لیں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا بھی دیں، لیکن اگر ادب نہیں کر رہے ہیں تو سب بیکار۔ آپ جس کو پہنچائیں گے وہ تو فائدہ اٹھا لے گا، لیکن آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے بے ادبی کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم کا ادب انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر حفاظ کی تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم ایسا بہت دیکھا جاتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ناسمجھ ہیں، اس کا احترام ان کو بتایا نہیں گیا، اس کے ادب سے ان کو واقف نہیں کرایا گیا، قرآن کریم کا جو تقدس ہونا چاہیے اس تقدس سے وہ آگاہ بھی نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو قرآن پڑھتے بھی جاتے ہیں اور باتیں بھی کرتے جاتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی بے حرمتی ہے۔ آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور آپ اپنے ساتھی سے باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر جو بات کانوں میں آ جاتی ہے کبھی کبھی کہ بیچ بیچ میں گالی بھی بک دیتے ہیں۔
پڑھ بھی رہے ہیں، قرأت پڑھنے گئے، قرأت کی مشق ہو رہی ہے، آدھا رکوع پڑھا، کسی لڑکے سے جھگڑا ہوا، زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکال دی، یہ بے حرمتی نہیں ہے۔ دوران قرأت، دوران تلاوت زبان سے گندی بات نکلنا، وہ زبان جو دن میں 10 گھنٹے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس زبان پر گالی آئے، اس زبان پر غیبت آئے، اس زبان پر فحش بات آئے، اس زبان سے کسی کا دل دکھے، اس زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم، قرآن کا علم رکھنے والا، صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا، اسی زبان سے کیسے گالی بک رہا ہے، اسی زبان سے کسی کو برا بھلا کیسے کہہ رہا ہے، اسی زبان سے کسی کی دل آزاری کیسے کر رہا ہے، اسی زبان سے فحش باتیں کیسے نکال رہا ہے، اسی زبان سے بے حیائی کی باتیں کیسے نکل رہی ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ قرآن کریم کے یاد کرنے والے اور وہ مدارس جہاں قرآن کریم کو یاد کرایا جاتا ہے، بہت سی رحمتوں سے، برکتوں سے اور خیر سے اسی لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن ادب نہیں ہے۔ ادب پہلی شرط ہے کامیابی کی۔ اپنے استاد کا احترام کیجیے جس نے آپ کو قرآن پڑھایا، اس قرآن کی حفاظت کیجیے جس نے آپ کو مسلمان بنایا، جس نے آپ کو یہ اعزاز بخشا، جس نے آپ کی دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی۔ اس قرآن کریم کا احترام، اس کا ادب، اس کے تقدس کا خیال، اس کو سر پہ رکھنا، آنکھوں میں بسانا اور اس کو ہونٹوں سے چومنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن مدارس میں اس سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ وہ طبقہ جس کو ہم عصری کہتے ہیں کہ جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا، جو بظاہر سوٹڈ بوٹڈ نظر آتا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے، چہرے سے، وضاقتہ سے، اپنے حلیے سے، لیکن وہ قرآن کریم کا وہ احترام کرتا ہے جو داڑھی والا، کرتے پجامے والا شاید نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ صبح شام اس کا سابقہ قرآن کریم سے رہتا ہے، تو وہ بے وضو بھی چھو لے گا، بے وضو بھی پڑھ لے گا، قرآن کریم کے ساتھ گستاخی بھی کر جائے گا، جیسا کہ میں نے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ لیکن وہ شخص جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا، جس نے کبھی قرآن کریم کی تلاوت کا موقع اس کو نہیں ملا، وہ قرآن کریم کو پیٹھ پہ رکھے، پیچھے رکھ کے چلے، ممکن نہیں۔ وہ لٹکا کر چلے، ممکن نہیں۔ وہ اس کو پھلانگ جائے، یہ ممکن نہیں۔ وہ اس کو نیچے فرش پر چٹائی پر رکھ دے، یہ ممکن نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ پڑھنے کے باوجود، نہ عمل کرنے کے باوجود، صرف اس ادب کی وجہ سے وہ مقام مل جائے جس مقام کے حقدار آپ تھے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم سے متعلق یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ جلسے کا موضوع اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کو بہتر بنانا، یعنی سماج کو بہتر بنانا، ایک مثالی سماج بنانا، سماج کی اصلاح کرنا، یہ قرآن کریم پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کریم اصلاحی کے لیے تو نازل ہوا، فرد کی بھی اصلاح ہے اور خاندان کی بھی اصلاح اور سماج کی بھی اصلاح۔ 2-4 آیتیں میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ معاشرہ کیسے سدھرے گا، معاشرے کی خرابیاں کیا ہیں، کن خرابیوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور ان خرابیوں کی وجہ سے آج ہم ذلیل بھی ہیں، رسوا بھی ہیں، بے عزت بھی ہیں، پریشان بھی ہیں اور مصیبتوں میں مبتلا بھی ہیں۔ سورہ حجرات کی تلاوت کیجیے، دیکھیے اس میں کیا کہا گیا۔ ساری باتیں معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، وہی باتیں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے دل کا حال بھی جانتا ہے، ہمارے گھروں کے جھگڑے بھی جانتا ہے، ہمارے خاندان کے جھگڑے بھی جانتا ہے، کہاں پانی مر رہا ہے، کہاں کمزوری پائی جا رہی ہے، کہاں گھن لگ رہا ہے، کہاں دیمک لگ رہی ہے۔ سماج میں دیمک سماج میں بھی لگتی ہے، گھن سماج میں بھی لگتا ہے۔
کیا فرمایا؟ پہلی چیز، آج کل سب سے زیادہ فساد اگر پھیل رہا ہے تو سوشل میڈیا سے پھیل رہا ہے، موبائل سے پھیل رہا ہے۔ جو آیا اس نے ایک بات کہہ دی اور آپ نے کیا کیا؟ سن کر یقین کر لیا، کیونکہ آپ بالکل جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ناواقف ہیں۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تحقیق کرنے کہنے والا کون ہے، کسی سے پوچھ لیں کہ جو بات اس نے کہی وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آنکھ بند کر کے سوشل میڈیا پر کوئی بات آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے، کوئی اطلاع آتی ہے، کوئی تقریر ہوتی ہے، کوئی بیان ہوتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ کون ہے، اعتبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، معتمد ہے کہ نہیں ہے، اس کی باتوں پر یقین کر لیا جاتا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ۔ پہلی ہدایت جو دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کر لو اس خبر کی کہ سچ ہے یا غلط۔ کیوں؟ اگر تحقیق نہیں کرو گے، خبر پہ یقین کر لو گے اور کوئی قدم اٹھاؤ گے تو بعد میں پچھتاؤ گے۔ آج دیکھیے زیادہ تر جھگڑے، زیادہ تر مسائل، زیادہ تر مشکلات، زیادہ تر دشواریاں خبروں پر، جھوٹی خبروں پر یقین کرنے کا نتیجہ ہیں۔ گھر گھر جھگڑا ہو رہا ہے، ہماری پوری قوم بڑھتی چلی جا رہی ہے انہی بیانات کو لے کر، انہی تقریروں کو لے کر۔ جس کی تقریر سن لی بس اس کی تقریر پر یقین کر لیا، کسی نے کسی پر کوئی الزام لگایا، یقین کر لیا، جھوٹی بات کہی، یقین کر لی، اور اس کے بعد برا بھلا کہنے لگے۔ آپ برا بھلا جو کہہ رہے ہیں بغیر تحقیق کے، گنہگار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کوئی خبر سن کر کسی پر آپ نے الزام لگا دیا، کوئی غلط تبصرہ کر دیا اور وہ ویسا نہیں ہے، گنہگار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے۔ تو اس وقت یہ زمانہ ہے، کوئی پاک و صاف نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص گویا فاسق ہے، اس طور پر کہ گنہگار ہے، پوری طرح سچا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، مبالغہ کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ یہی سب تو فسق کی علامتیں ہیں۔ کون ہے ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ بالکل سچا ہے؟ ڈھونڈنے سے کوئی اتنا سچا نہیں ملے گا آپ کو، کہیں نہ کہیں وہ بھی جھوٹ بولے گا، کہیں نہ کہیں غلط بیانی کرے گا، کہیں نہ کہیں مبالغہ کرے گا، کہیں نہ کہیں کوئی غلط واقعہ نقل کرے گا۔ تو کیسے آپ یقین کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے؟ کیسے آپ فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیسے اس کو بنیاد بنا کر کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ تو پہلی چیز کہ بغیر تحقیق کے کسی کی بات پر یقین نہ کیجیے، یہ زمانہ بہت خراب ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے قرن اول کا کہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جھوٹ کا تصور بھی محال تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی صفت جو بیان کی جاتی تھی الصادق، آپ سچے تھے۔ تو سچا کون ہے یہ فیصلہ تحقیق کے بعد کیجیے گا۔ دوسرے، قرآن اسی سورے میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى، جلسہ قرآن کریم کا ہے تو قرآن کریم کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، یہی تو قرآن کریم کو سمجھنا ہے، صرف پڑھنا تھوڑی ہے، پڑھ کر سمجھنا، عمل کرنا۔ اب ہم طے کر کے اٹھیں کہ جب تک تحقیق نہیں کر لیں گے، کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے، چاہے جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ کہ عالم جھوٹ نہیں بولتا، اس وقت تو عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے، مقرر بھی جھوٹ بول رہا ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، اور نہ جانے کتنی بار بولا بھی ہوگا۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ تو عالم ہو، مقرر ہو، صوفی ہو، حتیٰ کہ ولی ہو، بزرگ ہو، تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تب کوئی فیصلہ کیجئے گا۔ اگر وہ کسی کے بارے میں کوئی رائے دے رہا ہے، اس کی رائے کو نہ مانیے جب تک کہ تحقیق نہ کر لیجیے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم سے مراد لوگ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے پر ٹھٹے نہ لگائیں، ایک دوسرے کا تمسخر
نہ کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا وہ تم سے بہتر ہو، تم کیا جانو گے؟ تم نے اس کا دل دیکھا ہے، اس کی عبادتوں کو دیکھا ہے، تہجد میں اس کا رونا دیکھا ہے، اس کی پاک دامنی تم نے دیکھی ہے، اس کی گھریلو زندگی تم نے دیکھی ہے، اس کی حلال کمائی تم نے دیکھی ہے، اس کی پارسائی، اس کا تقویٰ تم نے دیکھا ہے، اس کی پاک بازی تم نے دیکھی ہے؟ کیا دیکھا ہے تم نے؟ کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ اس لیے اڑا رہے ہو کہ شکل معمولی ہے، اس لیے اڑا رہے ہو کہ غریب ہے، اس لیے اڑا رہے ہو کہ اس کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے اڑا رہے ہو کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، اس لیے اڑا رہے ہو کہ جو کام وہ کرتا ہے اس میں ناکام ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مذاق اڑانے والی چیزیں ہیں؟ یہ مذاق اڑانے والی چیزیں ہیں؟ تو کہا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ اب دیکھیں سماج کیوں بگڑتا ہے، دل کیوں برے ہوتے ہیں، نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو کیا اس کے دل میں آپ کی جگہ بنے گی؟ کبھی نہیں بنے گی۔ آپ لاکھ نعمتوں سے نواز دیں، آپ اس کا وظیفہ باندھ دیں، 4,000 5,000 روپے مہینہ، روز کھانا کھلائیں، ہر عید بقرعید میں کپڑے بنوائیں، آپ اس کو حج بھی کرا دیں، لیکن اگر آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو کبھی بھی دل سے وہ آپ کی قدر نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا۔ وہ دل میں کڑھے گا، آپ سے نفرت کرے گا، آپ کو اندر اندر بد دعا دے گا، جبکہ آپ اس کے ساتھ اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن مذاق اڑانے نے آپ اس کے دل میں آپ کو ایک دشمن کے طور پر پیش کر دیا۔ کبھی بھی اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں بنے گی۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کو اپنے سے نیچا دکھا دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ابے تبے کر کے بات کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کو اپنے سے چھوٹا ثابت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں احسان پبلک کے سامنے اپنا احسان اس پر جتانے لگتے ہیں۔ یہ سب بھی مذاق اڑانے کی اور اپنے سے نیچا دکھانے کی شکلیں ہیں۔ تو یہ معاشرہ کیسے محبت پیدا ہوگی، کیسے ایک دوسرے سے آدمی قریب آئے گا، کیسے الفت کا ماحول بنے گا؟ اگر مذاق اڑ رہا ہے تو کبھی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ دوستوں کو چھوڑیے، باپ اگر اپنے بیٹے کا مذاق اڑاتا ہے تو بیٹا باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، شوہر بیوی کا مذاق اڑاتا ہے، شوہر سے کی نفرت اس بیوی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو غیر ہے پھر بھی۔ ایسے ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اچھا گمان رکھو، بدگمانی نہ کرو۔ کسی کے ہاں مثال کے طور پر شراب کی بوتل ہوتی ہے، دنیا اس کو پہچان لیتی ہے، فرض کیجیے وہ آدمی نہیں جانتا تھا، پرانی بوتلیں بک رہی تھیں، وہ ایک بوتل شراب کی خرید لایا، لیبل لگا تھا شراب کا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، نہیں سمجھ سکا کہ یہ اس بوتل میں شراب تھی، وہ لایا، دھویا اور دھونے کے بعد اس میں پانی رکھا، فریج میں رکھ دیا۔ آپ گئے، فریج کھولا، سامنے شراب کی بوتل، اب آپ نے کچھ نہیں کہا، باہر آئے، پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، ارے اس کے یہاں تو فریج میں شراب کی بوتل رکھی ہے، وہ تو شرابی ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ بدگمانی نہیں تو کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے تھے، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتے تھے، وہاں شراب کی بوتل دیکھتے بھی تو آنکھیں بند کر لیتے، کسی سے نہ کہتے، کیونکہ آپ کی اپنی بے عزتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایسا رویہ، ارے وہ بیچارہ نادان تھا، نہ سمجھتا، نہیں جانتا تھا، آپ پہچانتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ خود شرابی ہوں تبھی تو پہچانتے تھے، لیکن اپنی عادت پر پردہ ڈالتے ہوئے اس کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ ایسے اس سے محبت، کیا وہ بات اس تک نہیں پہنچے گی؟ جن سے آپ کہہ رہے ہیں وہی جا کر اس سے کہیں گے بھی تمہارے بارے میں وہ آدمی یہ کہہ رہا تھا، اور مجھ سے نہیں، اس نے اس سے بھی کہا، ارے اس نے اس سے بھی کہا، اس نے اس سے بھی کہا، تو وہ آپ سے محبت کرے گا، نفرت کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں جس سے آپ نے کہا اور یہ کہا، دیکھو کسی سے کہنا نہیں، یہ اور بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ نہ کہنا تو وہ ضرور کہے گا، ویسے چاہے نہ کہتا۔ ایسے ہی اسی سورے میں کہا گیا لا تجسسوا،
چوتھی چیز بہت اہم ہے، کسی کے ٹوہ میں مت لگو۔ کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھو وہ الگ مسئلہ ہے، دیکھ لیا، لیکن ٹوہ میں لگنا یہ غلط ہے۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے، تمہاری یہ ذمہ داری نہیں کہ سب کی ٹوہ میں لگتے پھرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ ارے کہیں آ رہا ہے جانے دو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تم اپنی زندگی دیکھو، تمہارے جو اہل و عیال ہیں ان کی زندگی پر غور کرو، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ رات میں کس سے مل رہا ہے، کس کے گھر جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے۔ تو اس سورے میں ٹوہ میں لگنے سے بھی منع کیا، کیونکہ جو ٹوہ میں لگتا ہے تو جس کی ٹوہ میں آپ لگ رہے ہیں وہ آپ سے چڑھنے لگتا ہے، وہ بیزار ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا۔ آپ کبھی اپنے قریب ترین شخص کے پیچھے نہیں پڑیں گے، کبھی اس کی ٹوہ میں نہیں لگیں گے، ٹوہ میں اس کے لگیں گے جس کے دل میں آپ بھی کچھ نہ کچھ کینہ رکھتے ہوں گے، تاکہ اس کا بھانڈا پھوڑیں، اس کو رسوا کریں، اس کو ذلیل کریں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی لا یغتب بعضکم بعضا، یہ جرم بھی بہت عام ہے، یہ بھی معاشرے کو اس کی وجہ سے بھی گھن لگ رہا ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت کرنے کا حق نہیں ہے، سمجھا؟ اور اس کے بعد جو بات کہی گئی، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کو مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ قرار دیا گیا۔ کتنی گھن آتی ہے مردہ کا گوشت، اور وہ بھی کس کا ہے؟ اپنے بھائی کا۔ تو جس طرح تم مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کو ناپسند کرتے ہو، کراہیت محسوس کرتے ہو، متلی ہونے لگتی ہے یہ سن کر، قے ہونے لگتی ہے، کھانا کھا رہے ہو تو کھانا منہ سے باہر آ جاتا ہے، اسی طرح نفرت ہونی چاہیے غیبت کرنے سے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات اور جو کہی گئی وہ بھی غور کرنے کی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم آپ دیکھیں کیا یہ ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں، یا کہیے دو خاندانوں میں، یا کہیے دو لوگوں میں، دو رشتہ داروں میں، دو پڑوسیوں میں، دو دوستوں میں اگر لڑائی ہو جائے، سمجھا، نا اتفاقی ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورت آ جائے، تو تم سب کی ذمہ داری ہے، پورے محلے کی، پورے خاندان کی، ان سے تعلق رکھنے والے تمام انسانوں کی، کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بس موقع مل جائے کہ ان دو میں تھوڑی کیا ہے، ناچاقی ہے، تھوڑی سی لڑائی ہے، تو ہم صلح کراتے ہیں یا جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں؟ ان سے کہیں گے ارے وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تمہارے پیٹھ پیچھے ایسے ایسے الزامات لگا رہا تھا، وہ تو یہ تہمت لگا رہا تھا، وہ تو تمہارے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کر رہا تھا، ارے وہ تو تمہاری رپورٹ لکھانے گیا تھا، وہ تو انسپکٹر صاحب موجود نہیں تھے، ارے اس نے تو تمہارے خلاف FIR کرا دی ہے، چاہے کرائی ہو نہ کرائی ہو، جا کر لگا دیا اور بھڑکا دیا۔ ادھر ان سے جا کر کہا ارے میں گیا تو صاحب وہ تو ایسی ایسی گالی بک رہا تھا کہ میں نے تو بھیا کان میں انگلی ٹھوس لی، سن نہیں سکتا تھا میں۔ سب جھوٹ۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ صلح کراؤ، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑے کو ہوا دے رہے ہیں، جھگڑا بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ ایسے تو آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہمارا یہ سماج جس کا رونا ہم سب رو رہے ہیں، ساری خرابیاں سماج کی دور ہو جائیں گی، اور سماج ایک ایسا مثالی سماج بن کر سامنے آئے گا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی رج کریں گے اور کہیں گے بھائی ہم کو بھی وہ کتاب دے دیجئے جس کو پڑھ کر یا جس پر عمل کر کے آپ نے اپنے سماج کو سدھار لیا۔ ہم نے تو بڑی کوششیں کی، بڑے حکومت کہے گی، حکومت کے ذمہ دار کہیں گے ہم نے ہر طرح کا قانون بنایا، ہر طرح کی سختی کی، ہر جگہ ہم نے پولیس لگائی، ہر جگہ ہم نے عدالتیں قائم کرائیں، لیکن سدھار نہیں ہوا۔ لیکن آپ کی اس کتاب نے اس طرح سدھار دیا کہ کوئی کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہے،
کوئی کسی کی ٹو میں نہیں لگ رہا ہے، کوئی خلاف قانون کام نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کی برائی نہیں بیان کر رہا ہے، کوئی کسی سے جھگڑ نہیں رہا ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے تو 4 مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً صلح صفائی کرا دیتے ہیں، پولیس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، عدالت جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ تعارف ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو سامنے آنا چاہیے، لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے؟ کہتے تو ہیں کہ ہمارا بڑا اچھا دین ہے، کہتے تو ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، کہتے تو ہیں کہ ہمارے پاس نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لیکن ان تعلیمات کا یا قرآنی احکام کا کہیں اثر نظر نہیں آتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ تو یہ سب بکتے ہیں، ایسا کچھ ہے وہ نہیں۔ تو ہم قرآن کریم کی توہین کرانے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی عظمت کم کرنے والے یہ ہم بن جاتے ہیں۔ یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی گستاخی ہے۔ تو ان باتوں کا خیال اگر رکھ لیا جائے اور اس جلسے سے کچھ لوگ یہ باتیں لے کر جائیں اور اس پر عمل کریں، عمل کرائیں، اور اس محلے میں، اس بستی میں اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ بستی نمونہ بن جائے گی دوسری بستیوں کے لیے، اور پورے ملک میں آپ کی شہرت ہوگی کہ اگر کوئی اچھی بستی دیکھنا ہو، اچھے لوگوں کو دیکھنا ہو، جہاں نہ جھگڑے ہوتے ہیں، نہ لڑائیاں ہوتی ہیں، نہ گالم گلوچ ہوتی ہے، نہ کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، نہ کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے، نہ کسی کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، نہ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، محبت اور پیار الفت کے ساتھ وہاں سب رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ لگتا ہے سب سگے بھائی ہیں، سب حقیقی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، کوئی کسی کا حق مارنے کا روادار نہیں ہے۔ اگر ایسی بستی دیکھنا ہو تو چلو وہاں چل کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اس جلسے کی، اور بہت بڑی کامیابی ہوگی اس مدرسے کی، اور بہت بڑی فتح ہوگی آپ تمام حضرات کی۔ میں ان چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔